تلنگانہ ریاست کی 10ویں تلنگانہ یوم تاسیس تقریب کے سلسلہ واری پروگرام میں 20واں دن کے پروگرام مذہبی مقامات کے پروگراموں کا جشن وحید احمد ایڈوکیٹ سابق رکن تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ و ریاستی صدر ایڈوکیٹس فورم فار جسٹس نے KCR کی درازی عمر کے لیے BRS کی پھر سے کامیابی اور مرکز میں BRS کے قیام اور تلنگانہ کی ترقی اور امن کے قیام اور ملک میں تلنگانہ ماڈل کے قیام کے لیے آصف نگر مسجد گنج شہیدان کے دینی مدرسے کے طلبہ اور اساتذہ کے ساتھ دعائیہ پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر مولانا نے دعا کی۔ آخر میں وحید احمد ایڈوکیٹ سابق رکن وقف بورڈ نے کہا ہے کہ KCR حکومت ہمیشہ ہی مذہبی عقیدت رکھتی ہے، اس لیے اقلیتوں کو بڑے پیمانے پر بجٹ، امام مؤذن کو عشائیہ جامع نظامیہ کی آڈیٹوریم کی 20 کروڑ سے تعمیر، انیس الغربا کی تقریباً 22 کروڑ سے تعمیر، مکہ مسجد اور دیگر مساجد کی تعمیر کے لیے 1 کروڑ روپے خرچ کیے۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں ترقی اور اپنی منفرد اسکیمات کے لیے سرفہرست ہیں، کیونکہ اپنے 9 سالہ دور حکومت میں تلنگانہ حکومت نے جو ترقی حاصل کی ہے اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ چندرشیکھر راؤ نے اپنے 9 سالہ دور حکومت میں ایسی اسکیمات کو روبہ عمل لایا جس سے تلنگانہ کے تمام طبقات کو فائدہ حاصل ہوا۔ 24 گھنٹے بغیر کٹوتی کے بجلی فراہم کی جا رہی، ریاست بھر میں لا اینڈ آرڈر کی عمدہ برقراری ہے۔ محکمہ پولیس کو KCR نے خطیر بجٹ فراہم کرتے ہوئے اسے جدید آلات سے مزین کیا ہے۔ تلنگانہ کی شروع کردہ اسکیمات ریزیڈینشل اسکول اسکالرشپ، چیف منسٹر اوورسیز اسکالرشپ، شادی مبارک، کلیان لکشمی، سول سروسز کوچنگ، اسٹڈی سینٹرز، مسابقتی کوچنگ، رمضان گفٹ، کرسمس گفٹ، مفت پینے کا پانی، معیاری بجلی، وظائف، KCR کٹ، آسرا پینشن کی فلاح و بہبود، اقلیتی بہبود کی تعلیم، طب و صحت، آنکھوں کی روشنی، بستی دواخانے، دیہی و شہری ترقی، سڑکوں اور عمارتوں کی تعمیرات، انڈسٹریز اور IT ملازمین کی فلاح و بہبود کے علاوہ دیگر اسکیمات کا تفصیلی ذکر کرتے ہوئے اپنی تقریر کے آخر میں کہا ہے کہ تلنگانہ ریاست ملک بھر کی دیگر ریاستوں کے لیے رول ماڈل ہے۔ اس موقع پر سید فہیم، مجتبیٰ، معین الدین، محمد اظہر، شیخ انور، محمد آشو اور دیگر موجود تھے۔ استعمال کے لیے KCR صاحب نے ہم کو ہمارے جو پروگرام کو خطیت دی تھی۔ آج ہم یہاں مسجد گنج شہیدان کے پاس آصف نگر پر آئے تھے، یہاں پر آ کے ہم نے دعا کی اور خصوصاً تلنگانہ ریاست میں امن کے لیے دعا کی۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ کلوک اللہ چندرشیکھر راؤ صاحب کی لمبی عمر کے درازی کے لیے دعا کی اور خصوصاً مرکز میں ایک سیکولر امن والی حکومت قائم ہونے کے لیے ہم دعا کی اور خصوصاً یہاں پر تلنگانہ میں ریاست کے وزیر اعلیٰ کلوک اللہ چندرشیکھر راؤ صاحب کی تیسری بار کامیابی اور ہیٹرک کے لیے ہم نے دعا کی اور ہماری دعا ہے کہ وزیر اعلیٰ تیسری بار بھی اس ریاست میں BRS کی کامیابی ہو۔ KCR صاحب TRS سے BRS بنانے کا مقصد یہ کچھ ہے کہ ہندوستان کے ماحول کو، آج جو کشمکش کا ماحول ہے اس کو تبدیل کیا جائے اور یہاں پر ایک سیکولر تمام مذاہب کو لے کر چلنے والی جماعت کی حکومت قائم ہو۔ ہم اسی لیے دعا یہاں پر کیے ہیں اور مولانا کی نگرانی میں یہاں پر دعا ہوئی۔ میں مولانا کا بھی بے حد ممنون مشکور ہوں اور خصوصاً میں اس بات کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ ہماری ریاست کو امن کا گہوارہ بنائے، کیونکہ ہم اس لیے یہاں پر جمع ہوئے۔ یہ 9 سالہ دور میں KCR صاحب نے جو کارکردگی انجام دی، جیسے کہ 70 سالوں میں کئی جماعتوں کی حکومتیں قائم ہوئی، کسی نے بھی امام مؤذن کو ہانریم نہیں دیا، یعنی عشائیہ نہیں دیا، لیکن KCR صاحب وہ واحد شخصیت ہے جو آج الحمدللہ 10,000 ائمہ حضرات کو امام اور مؤذن کو 5-5 ہزار روپے ایک مسجد کے لیے 2 جنوں کو دے رہے، 10,000 جملہ لوگوں کو دے رہے۔ یہ بہت ہی قابل ستائش کرنا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے پچھلے 40 سالوں میں ایک ہمارا یتیم خانہ تھا، انیس الغربا جس کو کہا جاتا ہے، ایک معمولی سی ڈھانچہ پرانی بلڈنگ جس کی دیواریں گر رہی تھی، اس کو KCR صاحب نے آج 7 منزلہ عمارت، 4,000 گز کا کمرشل لینڈ اس کو اور دیتے ہوئے، اس کو کشادہ کرتے ہوئے KCR صاحب نے آج ایک مینار مسجد کے سامنے نامپلی پر KCR صاحب نے یتیم بچوں کے لیے، مسلمان یتیم بچوں کے لیے قائم کیا۔ میں اس کے لیے بھی KCR صاحب کا بے حد ممنون مشکور ہوں۔ اور ایک بات خاص کر کے میں آپ کو مد نظر رکھوں، مکہ مسجد کے لیے، مکہ مسجد میں KCR صاحب نے 1 کروڑ سے زیادہ کی لاگت سے وہاں کا تزمین نو کا جو کام تھا KCR صاحب نے پرسوں ہی مکمل اس کو کرایا۔ اور جامع نظامیہ جو ہماری اسلامی یونیورسٹی ہے، وہاں پر بھی KCR صاحب نے تقریباً 21 کروڑ کی لاگت سے آڈیٹوریم تعمیر کیا، یعنی ہمارے مدرسے کے طلباء کو ایک اچھا آڈیٹوریم بنا کر دیا جائے
वो लोग अपने प्रोग्राम्स भी कर सके। ना सिर्फ ऑडिटोरियम को अच्छा बनाया गया आज के मॉडल के हिसाब से, बल्कि उसमें लिफ्ट भी लगाई गई क्योंकि बच्चों को भी सहूलत हो, ऊपर चढ़ने में मुसीबत ना हो। और जामे निज़ामिया के सराउंडिंग का जो एरिया है, मतलब अंदर का अहाता जो था, उसको अच्छी गार्डनिंग के साथ बेहतरीन यानी अच्छा माहौल वहाँ पर तैयार करके दिया। मैं बेहद ममनून मशकूर हूँ हमारी रियासत के वज़ीर आला कलवा कुबला चंद्रशेखर राव साहब का। ये सब के अलावा जहांगीर में कर्फ्यू लगने का माहौल सुना जाता था, फसाद हो गया, कर्फ्यू लग गया, हैदराबाद शहर बंद हो गया, तेलंगाना में कर्फ्यू लगा, लेकिन 9 साल में एक भी सिंगल 144 नहीं लगा शहर में। आज हम पीस के साथ, अमन के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है क्योंकि हमारी रियासत के वज़ीर आला एक सेकुलर हुक्मरान रहने की वजह से टाइट पकड़ कर रखे हैं। और आपने देखा है दुक्काले में हमारे वहशत की गिरनी है, लेकिन अल्लाह ने हमें लाइट दी। लेकिन यही माहौल 9 साल पहले 6 घंटे हमारे घर से लाइट कम होती थी, रात में 3 घंटे, सुबह में 3 घंटे लाइट पूरी होती। और पानी के लिए हम घड़े लेकर, डब्बे लेकर दूर दूर जाया करते थे, लेकिन आज पानी की इतनी सहूलत हो गई, आज एक जगह भी कोई घड़े लेकर नहीं जा रहा। यानी घर हमारी सहूलत हमारी दहलीज तक ला चुका है। ये सब केसीआर साहब का रोजाना पानी सरबराह कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा शुक्र है। घर नहीं देते थे डब्बे लेकर, घड़े लेकर, लेकिन आज वो माहौल खत्म हो चुका है। मैं बेहद ममनून मशकूर, मेरी दुआ है कि अल्लाह हमारी रियासत के वज़ीर आला को मुल्क का वज़ीर आज़म बनाए, मुल्क की भी इस बेचैनी को ख़त्म करे और मुल्क में एक सेकुलर हुकूमत कायम हो जो सबको लेकर चले, सबको मजहबी आज़ादी मिले, सबको अपने मुताबिक चलने की काम करने की ज़रूरत महसूस हो। परसों भी केसीआर साहब ने एक साथ सिविल कोड पे सबसे पहले केसीआर साहब ने मुखालिफत की क्योंकि सब अपने मजहबी एतबार से अपना काम अंजाम दे सके। तो मैं केसीआर साहब का ममनून मशकूर हूँ। इस मौके पर कई बुजुर्ग लोग, मासूम बच्चे भी यहाँ पर बैठे हैं, सब ने केसीआर साहब को दुआएं दी और दुआओं से नवाजा। अल्लाह उनको सेहत दे, लंबी उम्र दे और तरक्की दे। आने वाले दिनों में केसीआर साहब और इस मुल्क में वज़ीर आज़म बनकर आए और मुल्क को तेलंगाना मॉडल की जो स्कीमात है वो मुल्क पर लाए। मैं आप तमाम का बेहद ममनून मशकूर हूँ जिन्होंने भी वक्त दिया, इस प्रोग्राम में शामिल रहे। मैं अल्लाह से दुआ दूँ कि अल्लाह इन तमाम की उम्रों में दराजी उम्र अता करे और सबको अल्लाह तरक्की दे। बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Ikhra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad.